دکتر محمود مرزا صاحب، بزرگان، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ سن لوں گا تو بولوں گا۔ اس کتاب کی جو ضرورت ہے وہ میں آپ کو اپنے ایک تجربے سے، کہ جب ہم لوگ مولانا اظہار صاحب بھی تھے، ہم لوگوں کے ساتھ جاوید فلاحی صاحب بھی تھے، ہم لوگ مدینہ جا رہے تھے پہلی مرتبہ 1981 میں، تو ریاض میں ہم لوگ اتر گئے اور وہاں سے پھر مدینہ کی فلائٹ تھی۔ تو ہم لوگ پانی پینے کے لیے بار بار کینٹین یعنی مقصف پہ جا رہے تھے، اور جا کے اس سے ہم لوگ، اس وقت ہم لوگوں کو بوتل، ابھی میں نے مولانا سے پوچھا کہ جدید عربی میں کوئی نئی آ گئی ہے بوتل کی عربی، تو رحمت صاحب سے اور طاہر صاحب سے میں نے پوچھا۔ اس وقت ہم لوگ پڑھ کے جو گئے تھے انشاء وغیرہ مختلف چیزوں میں، محاورہ وغیرہ میں، تو قارورہ لفظ استعمال تھا۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے اور جا کے مقصف پہ لو سمحت یا اخی آتین قارورۃ ماء، تو وہ کہا اشتری، یعنی ماذا ترید، اس کا کہنے کا۔ اب ہم لوگ تو سر سے باؤنس جا رہا تھا، کیا کریں، جاتے رہے۔ 22 لوگ تھے ہم، اس میں مالدیپ کا بھی ایک لڑکا تھا، ندوہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ ان کی عربی بڑی، مطلب ندوی کم سے کم ہم لوگ 22 میں کم سے کم 15-16 ندوی، سلفی، احمدیہ سلفیہ کے بھی، بنارس کے بھی، کوئی ایک آدمی ایک بوتل پانی نہیں خرید پایا۔ ایک فراش جو صفائی کر رہا تھا وہ آیا، اس نے دیکھا شیروانی اور ان پہلے یہ مولانا لوگ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم لوگ کو عربی نہیں آتی؟ تو سب نے کہا آتی۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آتی۔ تو اس نے کہا وہ لے گیا، اس نے جا کے اس لڑکے سے، وہاں ایک مطلب کم سے کم 40-45 سال کا آدمی تھا کینٹین پہ، سوڈانی۔ اس نے کہا یا ولد، اب جو بولنے والا ہے وہ اس سے عمر میں چھوٹا ہے، وہ کہہ رہا یا ولد جم ویا۔ تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں جاہل نہیں، اجہل آیا ہوں ہندوستان سے اور مجھے عربی سیکھنا ہے۔ اور میں نے آ کر کے کچھ محنت کی، کچھ ساتھیوں نے، مولانا مطیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہی کے ساتھ ہم لوگ گئے ایئرپورٹ سے، مولانا رحمت صاحب بھی ایئرپورٹ پہ سے، سب لوگ پہنچے ہم لوگ۔ تو وہاں پہنچ کے مولانا سے میں نے بات کی کہ ہم کو عربی سیکھنا، کیا کریں، کیسے سیکھیں گے؟ تو مولانا نے کہ اگر تمہارا داخلہ شعبۃ اللغہ میں ہو جائے تو تمہیں آسانی ہو جائے گی، لغیر ناطقین بہا، جو مجلس میں جو باہر کے لڑکے آتے جو عربی نہیں جانتے ہیں، ہندوستانیوں کا بہت کم ہوتا ہے شاذ و نادر۔ تو میرا جب انٹرویو ہوا مقابلہ شخصیہ، تو میں نے ان سے، اس نے مجھے فعل کی تعریف پوچھی تو میں نے مفعول کی بتا دی، اس نے مفعول کی پوچھی تو میں نے کچھ اور بتا دیا۔ تو آخر میں وہ یہ کہہ رہا کہ یار شہادت مزور، اس کی شہادت جو مطلب جو ڈگری ہے وہ جو ہے جعلی ہے، ہندوستان سے پڑھ کے آیا اور اس کو یہ سب نہیں معلوم ہے۔ بہرحال میں اپنا سنتا رہا، چپ رہا۔ بہرحال وہ آپس میں بات کرتے رہے اور آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو شعبہ کے دوسرے سال میں ڈال دیا جائے۔ بہرحال مجھے انہوں نے کر دیا اور میں باہر نکلا، مولانا وغیرہ باہر تھے، تو میں نے آ کے بتایا کہ یہ دیکھیے تو پڑھا، انہوں نے بتایا کہ تمہارا شعبہ میں داخل ہو گیا، تمہارا کام ہو گیا سمجھ لو۔ اب جب میں، اس نے کہا جاؤ، تو ہم لوگ کیا کہیں گے، اذهب کہہ لیں گے یا کچھ اور کہہ لیں گے جو ہم لوگ پڑھ کے گئے تھے۔ وہ کہہ رہا روح، تو میں اپنا کھڑا، ہم لوگوں نے راہ روح کے مطلب رات میں چلنا والنا پڑھا تھا، تو روح یا شیخ، اٹھ کے وہ ڈھکیل کے مجھے باہر کر دیا اس نے۔ تو مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ یہ بھی روح کا مطلب ہوتا ہے جاؤ۔ تو یہ لطیفہ نہیں ہے بیٹا، یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے
آج مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی تعلیم ثانویت ایک سعودی عرب میں ہوئی، اس لیے کہ جب میں نے کتاب کو دیکھا 1-2 ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیا تھا، ملاقات ہوئی تھی، میں اتفاق سے بقرعید میں موجود تھا، زیادہ تر باہر رہتا ہوں اس لیے، تو میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے بڑا فخر آپ پر پہلے سے ہے، آپ پر مجھے یہ کہ جب آپ کی عربی جو عربوں کی طرح بولتے ہیں، اسی جامعہ فضا کے یا کسی اور اس میں ہم نے سنا تھا، تو اس دن سے ان سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ محبت للہ فی اللہ تھی اور باقی رہے گی انشاءاللہ۔ تو ایک طرح سے مطلب وہ آج کل کیا کہتے ہیں، نام نہیں یاد ہے، اندھ بھکت کہہ لیجئے کہ میں آپ کا وہ کیا کہتے ہیں بھائی جی، فین، پنکھا ہوں۔ تو جب اس کو پڑھا تو ایسا لگا کہ یہاں رہ کر کے کس طرح سے اتنی مہارت حاصل کر لی، اور بعد میں آج میں واپس آ رہا تو اتفاق سے مقدمہ نہیں پڑھا تھا تو راستے میں پڑھ لیا میں نے، تو بڑی محنت کی ہے۔ میری ایک گزارش ہے آخری کہ آپ اس کو موجودہ دور کے جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے زیادہ تر ہمارے لوگ اپنے بچوں کو اردو کسی گھر میں باقی نہیں ہے، انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں اور ہندی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہندی اس کا وہ آ جائے تو انشاءاللہ اس کا افادہ جو ہے، انشاءاللہ اس کی افادیت اور وسیع ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ تر میں اب تو مطلب میں اردو تلاش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں ہندی ہم لوگ کھوجتے ہیں، اردو سے گئے تھے تو ہندی تلاش رہے تھے، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب اس طرح کی علمی محفلوں میں آتے ہیں تو پھر اردو تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس کو، ہندی زبان ازبر ہے، اردو کے الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مادر علمی سے اس طرح کے اور بھی نگینے نکالتا رہے اور ہم سب استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔